جینا حرام کرنے پہ تلی ہے۔ ناظرین، یہاں پر وہ کافی زیادہ پریشان دکھائی دیتا ہے کیونکہ اب اس کا راز بہت جلد دنیا والوں کے سامنے آنے والا ہے، اور ناظرین اگر اس کا راز سب کے سامنے آ گیا تو یہاں پر وہ کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا، کیونکہ الہام جو ہے اس کو صاف صاف چیتاونی دے کر آئی ہے کہ اگر تم نے میرا اپنا جرم قبول نہ کیا تو میں تمہارا وہ حال کروں گی کہ تم ساری زندگی جو ہے یاد رکھو گے۔ ناظرین، یہاں پر اب حاجی یوسف نے اپنے گنڈے بھجوا کر جو ہے وہ الہام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، لیکن ناظرین یہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جو حاجی یوسف کے بندے ہوتے ہیں وہ الہام تک پہنچیں اس سے پہلے ہی شایان وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ الہام کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ شایان کو جب جیسے ہی خبر ملتی ہے کہ حاجی یوسف اب الہام کے پیچھے ہیں تو شایان فون کرتا ہے اپنے سارے بندوں کو اور ان کو چیتاونی دیتا ہے کہ تم لوگوں میں سے کوئی بھی مجھے الہام کے آس پاس پیٹ بھٹکتا ہوا دکھائی نہ دے۔ ناظرین، دوسری طرف الہام جو ہے وہ شایان غازی کو پولیس والوں کے حوالے کرنا چاہتی تھی۔ وہ تو وہاں جا کر کمپلین بھی درج کروا آئی تھی، لیکن وہاں پر پولیس والوں نے کہا ہے کہ آپ جس علاقے سے آئی ہیں اور جس علاقے میں جرم ہوا ہے آپ وہیں جا کر کمپلین درج کریں، اگر وہاں سے آرڈر آئے گا تو پھر ہم ان کو اریسٹ کر لیں گے۔ لیکن یہاں پر شایان نے ایک بہت ہی بڑے جگرے کا مظاہرہ کیا ہے اور اس نے یہاں پر اپنے سارے بندوں کو الہام سے دور رہنے کا کہا ہے، تو یہ ساری بات الہام فون ریکارڈنگ پر سن لے گی اور پھر وہ کہے گی کہ شایان ایک اچھا لڑکا ہے، میں اس کے خلاف ایسے ہی سوچ رہی تھی۔ ناظرین، دوسری طرف الہام جہاں بھی جاتی ہے سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ الہام ہے یا الف ہے۔ یہاں پر الہام کا باپ اس کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں پہلے ہی ایک بیٹی کھو چکا ہوں، اب میں دوبارہ سے تمہیں نہیں کھونا چاہتا، تم یہ انویسٹیگیشن کرنا بند کرو اور پلیز واپس آ جاؤ۔ لیکن یہاں پر الہام کا کہنا تھا کہ میں جب تک اپنی بہن کے قاتلوں کو ان کے انجام تک نہیں پہنچا دیتی میں یہاں سے واپس نہیں آؤں گی اور میں اپنی منزل کے بہت قریب ہوں۔ ناظرین، یہاں پر الہام کو جب بھی حاجی یوسف کے خلاف کوئی بھی ثبوت ملتا تھا تو وہاں پر حاجی یوسف کے بندے جو ہیں وہ وہاں پر پہنچ جاتے تھے اور اس سے وہ ثبوت چھین لیتے تھے۔ ناظرین، یہاں تک کہ یہاں پر کبھی الہام کا بیگ چوری ہو جاتا تھا تو کبھی اس کا لیپ ٹاپ ٹوٹ جاتا تھا، کیونکہ حاجی یوسف جو ہے وہ کسی صورت الہام تک اپنا کوئی بھی راز پہنچانا نہیں چاہتا تھا۔ ناظرین، دوسری طرف مریم کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ اگر شایان یہاں سے چلا گیا تو کیا ہوگا۔ اس کا بھائی اس کو کہتا ہے کہ کیوں نہ ہم ان دونوں کی دوستی کرانے میں ان کی مدد کریں، اگر ہم اس کی دوستی کرا دیں گے تو شایان پھر سے امیر ہو جائے گا اور پھر وہ ہمارے سارے مسئلے حل کر دے گا۔ لیکن یہاں پر مریم کہتی ہے کہ پرائی مسئلے میں ہم کیوں پڑیں، ان دونوں کا آپسی معاملہ ہے، ہمیں ان دونوں کے بیچ ذرا بھی نہیں بولنا چاہیے اور تم بھی ان دونوں کے آپسی معاملوں سے دور رہو۔ ناظرین، یہاں پر اب مریم جائے گی الہام کے پاس اور اس کو بولے گی کہ تم شایان کے بارے میں غلط رائے قائم کر رہی ہو، شایان ایک بہت اچھا اور سلجھا ہوا لڑکا ہے، مجھے نہیں پتا کہ تم دونوں کے بیچ کس بات کی لڑائی ہے، لیکن تم نے جو اس دن پولیس منگوائی تھی یا پھر تم اس کو اریسٹ کروانا چاہتی ہو، مجھے نہیں پتا اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، کیا واقعہ ہے، لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ تم جو بھی الزام لگاؤ گی وہ جھوٹا ثابت ہوگا، کیونکہ شایان ان لڑکوں میں سے نہیں ہے، بھلے ہی کہ ہمارے پاس کچھ ٹائم کے لیے رہنے آیا ہے، لیکن یہ جتنے بھی ٹائم کے لیے رہنے آیا ہے میں نے کبھی بھی اس کو نہیں دیکھا کہ اس نے کوئی بھی غلط کام کیا ہو۔ ناظرین، جرم جتنا بھی چھپانے کی کوشش کرو جرم چھپتا نہیں ہے۔ ناظرین، حاجی یوسف نے یہاں پر اہلیہ کو
مار کر اس کا دل جو ہے وہ شایان کے دل میں تو لگا دیا اور اس نے سمجھا کہ اب اس کا کھیل ختم ہو جائے گا۔ اب یہاں پر الہام جو ہے وہ واپس آ چکی ہے جو کہ اس کو مات دے گی۔ ناظرین، الف تو چلی گئی ہے لیکن یہاں پر ایک بات ثابت ہوئی ہے کہ سچا پیار کبھی بھی نہیں مرتا۔ اگر غازی یوسف الف کی جان نہ لیتے تو الف پھر بھی خود اپنی جان لے لیتی، کیونکہ وہ ایک لیٹر میں لکھ کر گئی تھی کہ وہ اپنے پیار کے نام اپنا دل کر کے جا رہی ہے اور وہ خود سوسائڈ کر رہی ہے۔ لیکن ناظرین، یہاں پر ایک اہم کڑی یہ بھی تھی کہ اس کے اس لیٹر کی وجہ سے غازی یوسف کو کافی زیادہ جو ہے وہ سپورٹ مل گئی تھی، کیونکہ وہ ہینڈ رائٹنگ الف کی تھی، لکھا ہوا لیٹر الف کا تھا جو کہ وہ شایان کو دکھایا، اور شایان نے بھی اس لیٹر کو پہچان کر، اس ہینڈ رائٹنگ کو پہچان کر یقین کر لیا کہ ہاں الف نے خود آتم ہتیا کی ہے اور خود اپنی جان لی ہے۔ یہی تو غازی یوسف کا پلان تھا۔ لیکن ناظرین، یہاں پر اس کے بندے جو ہیں وہ الف کو شایان تک پہنچنے میں ناکام ہو جائیں گے۔ اس کے بعد وہ غازی یوسف کے پاس جائیں گے اور بولیں گے کہ ہم اپنے کیے پر شرمندہ ہیں، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ یہاں پہ اب وہ غازی یوسف سے اتنا ڈرتے ہوں گے کہ وہ ڈر کے مارے اپنی غلطی بھی نہیں بتا پائیں گے۔ لیکن یہاں پر جب غازی یوسف غصے سے بولے گا تو سارے ڈر جائیں گے اور پھر وہ بتا دیں گے کہ انہوں نے پوری کوشش کی ہے لیکن الف جو ہے اس دنیا میں نہیں ہے، اس کی بہن اب شایان تک پہنچ چکی ہے اور وہ دونوں آپس میں مل بھی چکے ہیں۔ پہلے تو ناظرین شایان نے الف کو پہچانا اور اس نے سمجھا کہ وہ الف ہے، لیکن یہاں پر جب وہ الہام نکلی تو اس نے شایان کا تھپڑوں سے منہ توڑ دیا اور اس سے کہا کہ یہ تم کیسا پیار کرتے ہو اس سے کہ جس سے پیار کرتے ہو تم نے اسی کی جان لے لی۔ یہاں پر شایان ناظرین کہے گا کہ نہیں، میں نے اس کی جان نہیں لی، میں خود اس راز کے پیچھے ہوں کہ آخر اس کو ہوا کیا تھا۔ لیکن یہاں پر ناظرین آگے کہانی مزید انٹرسٹنگ ہو جائے گی اور آپ سب کو دیکھنے میں کافی زیادہ مزہ آئے گا، کیونکہ اس کہانی میں آپ کافی زیادہ انٹرسٹنگ موڑ اور شاکنگ مومنٹس آپ سب کو دکھائے جائیں گے، جس کی وجہ سے آپ کو یہ ڈرامہ دیکھنے میں اور انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا اور اس ڈرامے میں ہر قدم پر ایک نیا راز کھلے گا اور ایک نیا چہرہ سب کے سامنے آئے گا۔ ناظرین، یہاں پر الف اس کو کہتی ہے کہ تم جو ہر وقت پیار کی قسمیں کھاتے پھرتے ہو، چلو مجھے ثبوت دو، کیا تم الف سے سچا پیار کرتے ہو؟ یہاں پر شایان کہتا ہے ہاں، میں الف سے سچا پیار کرتا ہوں، سچی محبت کرتا ہوں۔ اس کے بعد الہام اس کو بولے گی اگر تم اس سے سچی محبت کرتے ہو تو اس کے قاتلوں کو اپنے انجام تک پہنچاؤ۔ لیکن یہاں پر شایان بولتا ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، تمہاری جان کو خطرہ ہے، لیکن الہام نہیں جاتی۔ اس کے بعد شایان اس کو بولتا ہے کہ تم یہاں سے جانے کا کیا لوگی، پلیز یہاں سے چلی جاؤ۔ اس کے بعد الہام کہتی ہے مجھے ویڈیو سینڈ کر دو تو میں چلی جاؤں گی۔ لیکن جیسے ہی شایان اس کو ویڈیو سینڈ کرے گا اس کے بعد الہام کا اپنی بہن کے قاتلوں کو پڑوانے کا جو پلان ہے وہ اور بھی پکا ہو جائے گا اور وہ کہے گی کہ اب میں یہاں سے بالکل بھی نہیں جاؤں گی اور میں یہیں رہ کر اپنی بہن کے قاتلوں کو پکڑواؤں گی۔ مجھے پتہ ہے کہ میرے پاس اس ٹائم کوئی ثبوت نہیں ہے، میرے پاس کوئی پروف نہیں ہے، میں اس بات کو ثابت نہیں کر سکتی، لیکن مجھے پتہ ہے کہ میری بہن الف کا مرڈر غازی یوسف یعنی کہ تمہارے باپ نے کیا ہے۔ اگر تم پیار کی اتنی ہی قسمیں کھاتے ہو تو اپنے پیار کا ساتھ دو اور تم جاؤ اور اپنے باپ کو سزا دو اور اپنی بیوی کے اور اپنے پیار کے قاتلوں کو ان کے انجام تک پہنچاؤ۔ یہاں پر یہ سنتے ہی شایان کے پاؤں کے نیچے تو زمین ہی نکل جائے گی کہ اس کے باپ نے الف کو جان سے مارا ہے۔ اس کے بعد شایان کہتا ہے کہ اگر اس بات میں ذرا بھی سچائی ہوئی تو میں اپنے باپ کو سزا دینے میں ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا اور میں پوری کوشش کروں گا کہ الف کے قاتلوں کو سزا مل سکے، لیکن تم میری بات مانو، تم یہاں سے چلی جاؤ، تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ لیکن ناظرین یہاں پر الہام جو ہے وہ تھوڑا بہت اٹریکٹ ہو رہی ہے شایان سے اور وہ اب اس سے دور بھی نہیں جانا چاہتی۔ یہاں پر جب شایان اس کو دیکھتا ہے تو یہاں پر الف بھی تھوڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے
اور اس کے دل میں بھی شایان کے لیے محبت بڑھتی جا رہی ہے۔ ناظرین، آنے والے دنوں میں ڈرامہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ اب جو ہے شایان اور الف کے درمیان میں محبت پیدا ہو جائے گی، اور جب یہ بات حاجی یوسف کو پتہ چلے گی تو وہ ان دونوں کو بھی الگ کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی جو بیٹے کی بیوی ہے وہ ایک کافی زیادہ بڑی فیملی سے بلونگ کرتی ہو اور امیر ہو۔ چھوٹی موٹی لڑکیوں کو وہ اپنے بیٹے کے آس پاس بھی نہیں بھٹکنے دیتا۔ ہیلو، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج اس ایپیسوڈ میں ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل ہمراہی کے بارے میں۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل ہمراہی کافی زیادہ انٹرسٹنگ موڑ پر آ چکا ہے۔ ناظرین، یہاں پر غازی یوسف کو اب کوئی بھی ترکیب نہیں مل رہی کہ وہ الف کو کس طرح سے روک سکے۔ ناظرین، جہاں پر الف کو اس نے راستے سے ہٹانے کے بعد اس کے سامنے الف کی جڑواں بہن آ چکی ہے، جو کہ اب غازی یوسف کا جینا حرام کرنے پہ تلی ہے۔ ناظرین، یہاں پر وہ کافی زیادہ پریشان دکھائی دیتا ہے، کیونکہ اب اس کا راز بہت جلد دنیا والوں کے سامنے آنے والا ہے، اور ناظرین اگر اس کا راز سب کے سامنے آ گیا تو یہاں پر وہ کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا، کیونکہ الہام جو ہے اس کو صاف صاف چیتاونی دے کر آئی ہے کہ اگر تم نے میرا اپنا جرم قبول نہ کیا تو میں تمہارا وہ حال کروں گی کہ تم ساری زندگی جو ہے یاد رکھو گے۔ ناظرین، یہاں پر اب حاجی یوسف نے اپنے گنڈے بھجوا کر جو ہے وہ الہام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، لیکن ناظرین یہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جو غازی یوسف کے بندے ہوتے ہیں وہ الہام تک پہنچیں اس سے پہلے ہی شایان وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ الہام کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ شایان کو جب جیسے ہی خبر ملتی ہے کہ غازی یوسف اب الہام کے پیچھے ہیں تو شایان فون کرتا ہے اپنے سارے بندوں کو اور ان کو چیتاونی دیتا ہے کہ تم لوگوں میں سے کوئی بھی مجھے الہام کے آس پاس پیٹ بھٹکتا ہوا دکھائی نہ دے۔ ناظرین، دوسری طرف الہام جو ہے وہ شایان غازی کو پولیس والوں کے حوالے کرنا چاہتی تھی۔ وہ تو وہاں جا کر کمپلین بھی درج کروا آئی تھی، لیکن وہاں پر پولیس والوں نے کہا ہے کہ آپ جس علاقے سے آئی ہیں اور جس علاقے میں جرم ہوا ہے آپ وہیں جا کر کمپلین درج کریں، اگر وہاں سے آرڈر آئے گا تو پھر ہم ان کو اریسٹ کر لیں گے۔ لیکن یہاں پر شایان نے ایک بہت ہی بڑے جگرے کا مظاہرہ کیا ہے اور اس نے یہاں پر اپنے سارے بندوں کو الہام سے دور رہنے کا کہا ہے، تو یہ ساری بات الہام فون ریکارڈنگ پر سن لے گی اور پھر وہ کہے گی کہ شایان ایک اچھا لڑکا ہے، میں اس کے خلاف ایسے ہی سوچ رہی تھی۔ ناظرین، دوسری طرف الہام جہاں بھی جاتی ہے سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ الہام ہے یا الف ہے۔ جہاں پر الہام کا باپ اس کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں پہلے ہی ایک بیٹی کھو چکا ہوں، اب میں دوبارہ سے تمہیں نہیں کھونا چاہتا، تم یہ انویسٹیگیشن کرنا بند کرو اور پلیز واپس آ جاؤ۔ لیکن یہاں پر الہام کا کہنا تھا کہ میں جب تک اپنی بہن کے قاتلوں کو ان کے انجام تک نہیں پہنچا دیتی میں یہاں سے واپس نہیں آؤں گی اور میں اپنی منزل کے بہت قریب ہوں۔ ناظرین، یہاں پر الہام کو جب بھی غازی یوسف کے خلاف کوئی بھی ثبوت ملتا تھا تو وہاں پر غازی یوسف کے بندے جو ہیں وہ وہاں پر پہنچ جاتے تھے اور اس سے وہ ثبوت چھین لیتے تھے۔ ناظرین، جہاں تک کہ یہاں پر کبھی الہام کا بیگ چوری ہو جاتا تھا تو کبھی اس کا لیپ ٹاپ ٹوٹ جاتا تھا، کیونکہ غازی یوسف جو ہے وہ کسی صورت الہام تک اپنا کوئی بھی راز پہنچانا نہیں چاہتا تھا۔ ناظرین، دوسری طرف مریم کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ اگر شایان یہاں سے چلا گیا تو کیا ہوگا۔ اس کا بھائی اس کو کہتا ہے کہ کیوں نہ ہم ان دونوں کی دوستی کرانے میں ان کی مدد کریں، اگر ہم اس کی دوستی کرا دیں گے تو شایان پھر سے امیر ہو جائے گا اور پھر وہ ہمارے سارے مسئلے حل کر دے گا۔ لیکن یہاں پر مریم کہتی ہے کہ پرائی مسئلے میں ہم کیوں پڑیں،
ان دونوں کا آپسی معاملہ ہے، ہمیں ان دونوں کے بیچ ذرا بھی نہیں بولنا چاہیے اور تم بھی ان دونوں کے آپسی معاملوں سے دور رہو۔ ناظرین، یہاں پر اب مریم جائے گی الہام کے پاس اور اس کو بولے گی کہ تم شایان کے بارے میں غلط رائے قائم کر رہی ہو۔ شایان ایک بہت اچھا اور سلجھا ہوا لڑکا ہے، مجھے نہیں پتا کہ تم دونوں کے بیچ کس بات کی لڑائی ہے، لیکن تم نے جو اس دن پولیس منگوائی تھی یا پھر تم اس کو اریسٹ کروانا چاہتی ہو، مجھے نہیں پتا اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، کیا واقعہ ہے، لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ تم جو بھی الزام لگاؤ گی وہ جھوٹا ثابت ہوگا، کیونکہ شایان ان لڑکوں میں سے نہیں ہے۔ بھلے ہی کہ ہمارے پاس کچھ ٹائم کے لیے رہنے آیا ہے، لیکن یہ جتنے بھی ٹائم کے لیے رہنے آیا ہے میں نے کبھی بھی اس کو نہیں دیکھا کہ اس نے کوئی بھی غلط کام کیا ہو۔ ناظرین، جرم جتنا بھی چھپانے کی کوشش کرو، جرم چھپتا نہیں ہے۔ ناظرین، غازی یوسف نے یہاں پر اہل کو مار کر اس کا دل جو ہے وہ شایان کے دل میں تو لگا دیا اور اس نے سمجھا کہ اب اس کا کھیل ختم ہو جائے گا۔ اب یہاں پر الہام جو ہے وہ واپس آ چکی ہے جو کہ اس کو مات دے گی۔ ناظرین، ایلف تو چلی گئی ہے، لیکن یہاں پر ایک بات ثابت ہوئی ہے کہ سچا پیار کبھی بھی نہیں مرتا۔ اگر غازی یوسف ایلف کی جان نہ لیتے تو ایلف پھر بھی خود اپنی جان لے لیتی، کیونکہ وہ ایک لیٹر میں لکھ کر گئی تھی کہ وہ اپنے پیار کے نام اپنا دل کر کے جا رہی ہے اور وہ خود سوسائڈ کر رہی ہے۔ لیکن ناظرین، یہاں پر ایک اہم کڑی یہ بھی تھی کہ اس کے اس لیٹر کی وجہ سے غازی یوسف کو کافی زیادہ جو ہے وہ سپورٹ مل گئی تھی، کیونکہ وہ ہینڈ رائٹنگ ایلف کی تھی، لکھا ہوا لیٹر ایلف کا تھا جو کہ وہ شایان کو دکھایا اور شایان نے بھی اس لیٹر کو پہچان کر، اس ہینڈ رائٹنگ کو پہچان کر یقین کر لیا کہ ہاں ایلف نے خود آتم ہتیا کی ہے اور خود اپنی جان لی ہے۔ یہی تو غازی یوسف کا پلان تھا۔ لیکن ناظرین، یہاں پر اس کے بندے جو ہیں وہ ایلف کو شایان تک پہنچنے میں ناکام ہو جائیں گے۔ اس کے بعد وہ غازی یوسف کے پاس جائیں گے اور بولیں گے کہ ہم اپنے کیے پر شرمندہ ہیں، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ یہاں پہ اب وہ غازی یوسف سے اتنا ڈرتے ہوں گے کہ وہ ڈر کے مارے اپنی غلطی بھی نہیں بتا پائیں گے۔ لیکن یہاں پر جب غازی یوسف غصے سے بولے گا تو سارے ڈر جائیں گے اور پھر وہ بتا دیں گے کہ انہوں نے پوری کوشش کی ہے، لیکن ایلف جو ہے اس دنیا میں نہیں ہے، اس کی بہن اب شایان تک پہنچ چکی ہے اور وہ دونوں آپس میں مل بھی چکے ہیں۔ پہلے تو ناظرین شایان نے ایلف کو پہچانا اور اس نے سمجھا کہ وہ ایلف ہے، لیکن یہاں پر جب وہ الہام نکلی تو اس نے شایان کا تھپڑوں سے منہ توڑ دیا اور اس سے کہا کہ یہ تم کیسا پیار کرتے ہو اس سے کہ جس سے پیار کرتے ہو تم نے اسی کی جان لے لی۔ یہاں پر شایان ناظرین کہے گا کہ نہیں، میں نے اس کی جان نہیں لی، میں خود اس راز کے پیچھے ہوں کہ آخر اس کو ہوا کیا تھا۔ لیکن یہاں پر ناظرین آگے کہانی مزید انٹرسٹنگ ہو جائے گی اور آپ سب کو دیکھنے میں کافی زیادہ مزہ آئے گا، کیونکہ اس کہانی میں آپ کافی زیادہ انٹرسٹنگ موڑ اور شاکنگ مومنٹس آپ سب کو دکھائے جائیں گے، جس کی وجہ سے آپ کو یہ ڈرامہ دیکھنے میں اور انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا اور اس ڈرامے میں ہر قدم پر ایک نیا راز کھلے گا اور ایک نیا چہرہ سب کے سامنے آئے گا۔ ناظرین، یہاں پر ایلف اس کو کہتی ہے کہ تم جو ہر وقت پیار کی قسمیں کھاتے پھرتے ہو، چلو مجھے ثبوت دو، کیا تم ایلف سے سچا پیار کرتے ہو؟ یہاں پر شایان کہتا ہے ہاں میں ایلف سے سچا پیار کرتا ہوں، سچی محبت کرتا ہوں۔ اس کے بعد الہام اس کو بولے گی اگر تم اس سے سچی محبت کرتے ہو تو اس کے قاتلوں کو اپنے انجام تک پہنچاؤ، لیکن یہاں پر شایان بولتا ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، تمہاری جان کو خطرہ ہے، لیکن الہام نہیں جاتی۔ اس کے بعد شایان اس کو بولتا ہے کہ تم یہاں سے جانے کا کیا لوگی، پلیز یہاں سے چلی جاؤ۔ اس کے بعد الہام کہتی ہے مجھے ویڈیو سینڈ کر دو تو میں چلی جاؤں گی، لیکن جیسے ہی شایان اس کو ویڈیو سینڈ کرے گا اس کے بعد الہام کا اپنی بہن کے قاتلوں کو پڑوانے کا جو پلان ہے وہ اور بھی پکا ہو جائے گا اور وہ کہے گی کہ اب میں یہاں سے بالکل بھی نہیں جاؤں گی اور میں یہیں رہ کر اپنی بہن کے قاتلوں کو پکڑواؤں گی۔ مجھے پتہ ہے کہ میرے پاس اس ٹائم کوئی ثبوت نہیں ہے، میرے پاس کوئی پروف نہیں ہے، میں اس بات کو ثابت نہیں کر سکتی، لیکن مجھے پتہ ہے کہ میری بہن ایلف کا مرڈر غازی یوسف یعنی کہ تمہارے باپ نے کیا ہے۔ اگر تم پیار کی اتنی ہی قسمیں کھاتے ہو تو اپنے پیار کا ساتھ دو اور تم جاؤ اور اپنے باپ کو سزا دو اور اپنی بیوی کے اور اپنے پیار کے قاتلوں کو ان کے انجام تک پہنچاؤ۔
یہاں پر یہ سنتے ہی شایان کے پاؤں کے نیچے تو زمین ہی نکل جائے گی کہ اس کے باپ نے الف کو جان سے مارا ہے۔ اس کے بعد شایان کہتا ہے کہ اگر اس بات میں ذرا بھی سچائی ہوئی تو میں اپنے باپ کو سزا دینے میں ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا اور میں پوری کوشش کروں گا کہ الف کے قاتلوں کو سزا مل سکے، لیکن تم میری بات مانو، تم یہاں سے چلی جاؤ، تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ لیکن ناظرین یہاں پر الہام جو ہے وہ تھوڑا بہت اٹریکٹ ہو رہی ہے شایان سے اور وہ اب اس سے دور بھی نہیں جانا چاہتی۔ یہاں پر جب شایان اس کو دیکھتا ہے تو یہاں پر الف بھی تھوڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے اور اس کے دل میں بھی شایان کے لیے محبت بڑھتی جا رہی ہے۔ ناظرین آنے والے دنوں میں ڈرامہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ اب جو ہے شایان اور الف کے درمیان میں محبت پیدا ہو جائے گی، اور جب یہ بات حاجی یوسف کو پتہ چلے گی تو وہ ان دونوں کو بھی الگ کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی جو بیٹے کی بیوی ہے وہ ایک کافی زیادہ بڑی فیملی سے بلونگ کرتی ہو اور امیر ہو۔ چھوٹی موٹی لڑکیوں کو وہ اپنے بیٹے کے آس پاس بھی نہیں بھٹکنے دیتا۔ ہیلو، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج اس ایپیسوڈ میں ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل ہمراہی کے بارے میں۔ ناظرین ڈرامہ سیریل ہمراہی کافی زیادہ انٹرسٹنگ موڑ پر آ چکا ہے۔ ناظرین یہاں پر غازی یوسف کو اب کوئی بھی ترکیب نہیں مل رہی کہ وہ الف کو کس طرح سے روک سکے۔ ناظرین یہاں پر الف کو اس نے راستے سے ہٹانے کے بعد اس کے سامنے الف کی جڑواں بہن آ چکی ہے، جو کہ اب غازی یوسف کا جینا حرام کرنے پہ تلی ہے۔ ناظرین یہاں پر وہ کافی زیادہ پریشان دکھائی دیتا ہے، کیونکہ اب اس کا راز بہت جلد دنیا والوں کے سامنے آنے والا ہے، اور ناظرین اگر اس کا راز سب کے سامنے آ گیا تو یہاں پر وہ کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا، کیونکہ الہام جو ہے اس کو صاف صاف چیتاونی دے کر آئی ہے کہ اگر تم نے میرا اپنا جرم قبول نہ کیا تو میں تمہارا وہ حال کروں گی کہ تم ساری زندگی جو ہے یاد رکھو گے۔ ناظرین یہاں پر اب حاجی یوسف نے اپنے گنڈے بھجوا کر جو ہے وہ الہام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، لیکن ناظرین یہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جو غازی یوسف کے بندے ہوتے ہیں وہ الہام تک پہنچیں اس سے پہلے ہی شایان وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ الہام کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ شایان کو جب جیسے ہی خبر ملتی ہے کہ غازی یوسف اب الہام کے پیچھے ہیں تو شایان فون کرتا ہے اپنے سارے بندوں کو اور ان کو چیتاونی دیتا ہے کہ تم لوگوں میں سے کوئی بھی مجھے الہام کے آس پاس بھی بھٹکتا ہوا دکھائی نہ دے۔ ناظرین دوسری طرف الہام جو ہے وہ شایان غازی کو پولیس والوں کے حوالے کرنا چاہتی تھی۔ وہ تو وہاں جا کر کمپلین بھی درج کروا آئی تھی، لیکن وہاں پر پولیس والوں نے کہا ہے کہ آپ جس علاقے سے آئی ہیں اور جس علاقے میں جرم ہوا ہے آپ وہیں جا کر کمپلین درج کریں، اگر وہاں سے آرڈر آئے گا تو پھر ہم ان کو اریسٹ کر لیں گے۔ لیکن یہاں پر شایان نے ایک بہت ہی بڑے جگرے کا مظاہرہ کیا ہے اور اس نے یہاں پر اپنے سارے بندوں کو الہام سے دور رہنے کا کہا ہے، تو یہ ساری بات الہام فون ریکارڈنگ پر سن لے گی اور پھر وہ کہے گی کہ شایان ایک اچھا لڑکا ہے، میں اس کے خلاف ایسے ہی سوچ رہی تھی۔ ناظرین دوسری طرف الہام جہاں بھی جاتی ہے سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ الہام ہے یا الف ہے۔ یہاں پر الہام کا باپ اس کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں پہلے ہی ایک بیٹی کھو چکا ہوں، اب میں دوبارہ سے تمہیں نہیں کھونا چاہتا، تم یہ انویسٹیگیشن کرنا بند کرو اور پلیز واپس آ جاؤ۔ لیکن یہاں پر الہام کا کہنا تھا کہ میں جب تک اپنی بہن کے قاتلوں کو ان کے انجام تک نہیں پہنچا دیتی میں یہاں سے واپس نہیں آؤں گی اور میں اپنی منزل کے بہت قریب ہوں۔ ناظرین یہاں پر الہام کو جب بھی غازی یوسف کے خلاف کوئی بھی ثبوت ملتا تھا تو وہاں پر غازی یوسف کے بندے جو ہیں وہ وہاں پر پہنچ جاتے تھے اور اس سے وہ ثبوت چھین لیتے تھے۔ ناظرین یہاں تک کہ یہاں پر کبھی الہام کا بیگ چوری ہو جاتا تھا تو کبھی اس کا لیپ ٹاپ ٹوٹ جاتا تھا، کیونکہ غازی یوسف جو ہے وہ کسی صورت الہام تک اپنا کوئی بھی راز پہنچانا نہیں چاہتا تھا۔
ناظرین دوسری طرف مریم کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ اگر شایان یہاں سے چلا گیا تو کیا ہوگا۔ اس کا بھائی اس کو کہتا ہے کہ کیوں نہ ہم ان دونوں کی دوستی کرانے میں ان کی مدد کریں۔ اگر ہم اس کی دوستی کرا دیں گے تو پھر شایان پھر سے امیر ہو جائے گا اور پھر وہ ہمارے سارے مسئلے حل کر دے گا۔ لیکن یہاں پر مریم کہتی ہے کہ پرائے مسئلے میں ہم کیوں پڑیں، ان دونوں کا آپسی معاملہ ہے، ہمیں ان دونوں کے بیچ ذرا بھی نہیں بولنا چاہیے اور تم بھی ان دونوں کے آپسی معاملوں سے دور رہو۔ ناظرین یہاں پر اب مریم جائے گی الہام کے پاس اور اس کو بولے گی کہ تم شایان کے بارے میں غلط رائے قائم کر رہی ہو۔ شایان ایک بہت اچھا اور سلجھا ہوا لڑکا ہے، مجھے نہیں پتا کہ تم دونوں کے بیچ کس بات کی لڑائی ہے، لیکن تم نے جو اس دن پولیس منگوائی تھی یا پھر تم اس کو اریسٹ کروانا چاہتی ہو، مجھے نہیں پتا اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، کیا واقعہ ہے، لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ تم جو بھی الزام لگاؤ گی وہ جھوٹا ثابت ہوگا، کیونکہ شایان ان لڑکوں میں سے نہیں ہے۔ بھلے ہی کہ ہمارے پاس کچھ ٹائم کے لیے رہنے آیا ہے، لیکن یہ جتنے بھی ٹائم کے لیے رہنے آیا ہے میں نے کبھی بھی اس کو نہیں دیکھا کہ اس نے کوئی بھی غلط کام کیا ہو۔ ناظرین جرم جتنا بھی چھپانے کی کوشش کرو جرم چھپتا نہیں ہے۔ ناظرین غازی یوسف نے یہاں پر اہلیج کو مار کر اس کا دل جو ہے وہ شایان کے دل میں تو لگا دیا اور اس نے سمجھا کہ اب اس کا کھیل ختم ہو جائے گا۔ اب یہاں پر الہام جو ہے وہ واپس آ چکی ہے جو کہ اس کو مات دے گی۔ ناظرین ایلف تو چلی گئی ہے، لیکن یہاں پر ایک بات ثابت ہوئی ہے کہ سچا پیار کبھی بھی نہیں مرتا۔ اگر غازی یوسف ایلف کی جان نہ لیتے تو ایلف پھر بھی خود اپنی جان لے لیتی، کیونکہ وہ ایک لیٹر میں لکھ کر گئی تھی کہ وہ اپنے پیار کے نام اپنا دل کر کے جا رہی ہے اور وہ خود سوسائڈ کر رہی ہے۔ لیکن ناظرین یہاں پر ایک اہم کڑی یہ بھی تھی کہ اس کے اس لیٹر کی وجہ سے غازی یوسف کو کافی زیادہ جو ہے وہ سپورٹ مل گئی تھی، کیونکہ وہ ہینڈ رائٹنگ ایلف کی تھی، لکھا ہوا لیٹر ایلف کا تھا جو کہ وہ شایان کو دکھایا اور شایان نے بھی اس لیٹر کو پہچان کر اس ہینڈ رائٹنگ کو پہچان کر یقین کر لیا کہ ہاں ایلف نے خود آتم ہتیا کی ہے اور خود اپنی جان لی ہے۔ یہی تو غازی یوسف کا پلان تھا۔ لیکن ناظرین یہاں پر اس کے بندے جو ہیں وہ ایلف کو شایان تک پہنچنے میں ناکام ہو جائیں گے۔ اس کے بعد وہ غازی یوسف کے پاس جائیں گے اور بولیں گے کہ ہم اپنے کیے پر شرمندہ ہیں، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ یہاں پہ اب وہ غازی یوسف سے اتنا ڈرتے ہوں گے کہ وہ ڈر کے مارے اپنی غلطی بھی نہیں بتا پائیں گے۔ لیکن یہاں پر جب غازی یوسف غصے سے بولے گا تو سارے ڈر جائیں گے اور پھر وہ بتا دیں گے کہ انہوں نے پوری کوشش کی ہے لیکن ایلف جو ہے اس دنیا میں نہیں ہے، اس کی بہن اب شایان تک پہنچ چکی ہے اور وہ دونوں آپس میں مل بھی چکے ہیں۔ پہلے تو ناظرین شایان نے ایلف کو پہچانا اور اس نے سمجھا کہ وہ ایلف ہے، لیکن یہاں پر جب وہ الہام نکلی تو اس نے شایان کا تھپڑوں سے منہ توڑ دیا اور اس سے کہا کہ یہ تم کیسا پیار کرتے ہو اس سے کہ جس سے پیار کرتے ہو تم نے اسی کی جان لے لی۔ یہاں پر شایان ناظرین کہے گا کہ نہیں میں نے اس کی جان نہیں لی، میں خود اس راز کے پیچھے ہوں کہ آخر اس کو ہوا کیا تھا۔ لیکن یہاں پر ناظرین آگے کہانی مزید انٹرسٹنگ ہو جائے گی اور آپ سب کو دیکھنے میں کافی زیادہ مزہ آئے گا، کیونکہ اس کہانی میں آپ کافی زیادہ انٹرسٹنگ موڑ اور شاکنگ مومنٹس آپ سب کو دکھائے جائیں گے، جس کی وجہ سے آپ کو یہ ڈرامہ دیکھنے میں اور انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا اور اس ڈرامے میں ہر قدم پر ایک نیا راز کھلے گا اور ایک نیا چہرہ سب کے سامنے آئے گا۔ ناظرین یہاں پر ایلف اس کو کہتی ہے کہ تم جو ہر وقت پیار کی قسمیں کھاتے پھرتے ہو، چلو مجھے ثبوت دو، کیا تم ایلف سے سچا پیار کرتے ہو؟ یہاں پر شایان کہتا ہے ہاں میں ایلف سے سچا پیار کرتا ہوں، سچی محبت کرتا ہوں۔ اس کے بعد الہام اس کو بولے گی اگر تم اس سے سچی محبت کرتے ہو تو اس کے قاتلوں کو اپنے انجام تک پہنچاؤ۔ لیکن یہاں پر شایان بولتا ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، تمہاری جان کو خطرہ ہے، لیکن الہام نہیں جاتی۔ اس کے بعد شایان اس کو بولتا ہے کہ تم یہاں سے جانے کا کیا لوگی، پلیز یہاں سے چلی جاؤ۔ اس کے بعد الہام کہتی ہے مجھے ویڈیو سینڈ کر دو تو میں چلی جاؤں گی، لیکن جیسے ہی شایان اس کو ویڈیو سینڈ کرے گا اس کے بعد الہام کا اپنی بہن کے قاتلوں کو پڑوانے کا جو
پلان ہے وہ اور بھی پکا ہو جائے گا، اور وہ کہے گی کہ اب میں یہاں سے بالکل بھی نہیں جاؤں گی اور میں یہیں رہ کر اپنی بہن کے قاتلوں کو پکڑواؤں گی۔ مجھے پتہ ہے کہ میرے پاس اس ٹائم کوئی ثبوت نہیں ہے، میرے پاس کوئی پروف نہیں ہے، میں اس بات کو ثابت نہیں کر سکتی، لیکن مجھے پتہ ہے کہ میری بہن ایلف کا مرڈر غازی یوسف یعنی کہ تمہارے باپ نے کیا ہے۔ اگر تم پیار کی اتنی ہی قسمیں کھاتے ہو تو اپنے پیار کا ساتھ دو اور تم جاؤ اور اپنے باپ کو سزا دو اور اپنی بیوی کے اور اپنے پیار کے قاتلوں کو ان کے انجام تک پہنچاؤ۔ یہاں پر یہ سنتے ہی شایان کے پاؤں کے نیچے تو زمین ہی نکل جائے گی کہ اس کے باپ نے ایلف کو جان سے مارا ہے۔ اس کے بعد شایان کہتا ہے کہ اگر اس بات میں ذرا بھی سچائی ہوئی تو میں اپنے باپ کو سزا دینے میں ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا اور میں پوری کوشش کروں گا کہ ایلف کے قاتلوں کو سزا مل سکے، لیکن تم میری بات مانو، تم یہاں سے چلی جاؤ، تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ لیکن ناظرین یہاں پر الہام جو ہے وہ تھوڑا بہت اٹریکٹ ہو رہی ہے شایان سے، اور وہ اب اس سے دور بھی نہیں جانا چاہتی۔ یہاں پر جب شایان اس کو دیکھتا ہے تو یہاں پر ایلف بھی تھوڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے اور اس کے دل میں بھی شایان کے لیے محبت بڑھتی جا رہی ہے۔ ناظرین آنے والے دنوں میں ڈرامہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ اب جو ہے شایان اور ایلف کے درمیان میں محبت پیدا ہو جائے گی، اور جب یہ بات غازی یوسف کو پتہ چلے گی تو وہ ان دونوں کو بھی الگ کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی جو بیٹے کی بیوی ہے وہ ایک کافی زیادہ بڑی فیملی سے بلونگ کرتی ہو اور امیر ہو۔ چھوٹی موٹی لڑکیوں کو وہ اپنے بیٹے کے آس پاس بھی نہیں بھٹکنے دیتا۔ ہیلو، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج اس ایپیسوڈ میں ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل ہمراہی کے بارے میں۔ ناظرین ڈرامہ سیریل ہمراہی کافی زیادہ انٹرسٹنگ موڑ پر آ چکا ہے۔ ناظرین یہاں پر غازی یوسف کو اب کوئی بھی ترکیب نہیں مل رہی کہ وہ ایلف کو کس طرح سے روک سکے۔ ناظرین یہاں پر ایلف کو اس نے راستے سے ہٹانے کے بعد اس کے سامنے ایلف کی جڑواں بہن آ چکی ہے، جو کہ اب غازی یوسف کا جینا حرام کرنے پہ تلی ہے۔ ناظرین یہاں پر وہ کافی زیادہ پریشان دکھائی دیتا ہے، کیونکہ اب اس کا راز بہت جلد دنیا والوں کے سامنے آنے والا ہے، اور ناظرین اگر اس کا راز سب کے سامنے آ گیا تو یہاں پر وہ کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا، کیونکہ الہام جو ہے اس کو صاف صاف چیتاونی دے کر آئی ہے کہ اگر تم نے میرا اپنا جرم قبول نہ کیا تو میں تمہارا وہ حال کروں گی کہ تم ساری زندگی جو ہے یاد رکھو گے۔ ناظرین یہاں پر اب غازی یوسف نے اپنے گنڈے بھجوا کر جو ہے وہ الہام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، لیکن ناظرین یہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جو غازی یوسف کے بندے ہوتے ہیں وہ الہام تک پہنچیں اس سے پہلے ہی شایان وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ الہام کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ شایان کو جب جیسے ہی خبر ملتی ہے کہ غازی یوسف اب الہام کے پیچھے ہیں تو شایان فون کرتا ہے اپنے سارے بندوں کو اور ان کو چیتاونی دیتا ہے کہ تم لوگوں میں سے کوئی بھی مجھے الہام کے آس پاس پیٹ بھٹکتا ہوا دکھائی نہ دے۔ ناظرین دوسری طرف الہام جو ہے وہ شایان غازی کو پولیس والوں کے حوالے کرنا چاہتی تھی۔ وہ تو وہاں جا کر کمپلین بھی درج کروا آئی تھی، لیکن وہاں پر پولیس والوں نے کہا ہے کہ آپ جس علاقے سے آئی ہیں اور جس علاقے میں جرم ہوا ہے آپ وہیں جا کر کمپلین درج کریں، اگر وہاں سے آرڈر آئے گا تو پھر ہم ان کو اریسٹ کر لیں گے۔ لیکن یہاں پر شایان نے ایک بہت ہی بڑے جگرے کا مظاہرہ کیا ہے اور اس نے یہاں پر اپنے سارے بندوں کو الہام سے دور رہنے کا کہا ہے، تو یہ ساری بات الہام فون ریکارڈنگ پر سن لے گی اور پھر وہ کہے گی کہ شایان ایک اچھا لڑکا ہے، میں اس کے خلاف ایسے ہی سوچ رہی تھی۔ ناظرین دوسری طرف الہام جہاں بھی جاتی ہے سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ الہام ہے یا ایلف ہے۔ یہاں پر الہام کا باپ اس کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں پہلے ہی ایک بیٹی کھو چکا ہوں، اب میں دوبارہ سے تمہیں نہیں کھونا چاہتا،
تم یہ انویسٹیگیشن کرنا بند کرو اور پلیز واپس آ جاؤ۔ لیکن یہاں پر الہام کا کہنا تھا کہ میں جب تک اپنی بہن کے قاتلوں کو ان کے انجام تک نہیں پہنچا دیتی میں یہاں سے واپس نہیں آؤں گی، اور میں اپنی منزل کے بہت قریب ہوں۔ ناظرین، یہاں پر الہام کو جب بھی حاسب یوسف کے خلاف کوئی بھی